السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں؟ امید ہے خیر حفیظ سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ترجمہ القرآن بورڈ پیٹرن کے حوالے سے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ترجمہ القرآن کا پیپر بورڈ میں کس طرح آئے گا اور آپ اس کو کس طرح اٹمپٹ کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، لیکن آپ سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کے لیے یہ ویڈیو سود مند ثابت ہو۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو 50 نمبر کا ترجمہ القرآن کا بورڈ کا پیپر آئے گا اور 50 نمبر اٹمپٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت 2 گھنٹے ہوں گے۔ 50 نمبر کا کل پیپر ہوگا، 2 گھنٹے ہوں گے اور پہلا سوال جو ہوگا ہمارے پاس سوال نمبر 1 معروضی کثیر الانتخابی سوالات کل 10 ہوں گے اور 1 نمبر کا ایک MCQs ہوگا۔ 10 نمبر اٹمپٹ کرنے پر آپ کو 10 نمبر ملیں گے، 10 MCQs کرنے پر 10 نمبر ملیں گے۔ عزیز طلبہ، MCQs میں ایک بھی غلطی ہوئی تو MCQs غلط شمار ہوگا، ٹوٹل نمبر میں سے اس کی کٹوتی کی جائے گی۔ اور سوال نمبر 2 کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 جو ہمارے پاس وہ مختصر سوالات کا ہوگا۔ اس میں ہمارے پاس کل 8 مختصر سوالات ہوں گے، جن میں سے 5 ہم نے لازمی کرنے ہوں گے۔ 2 نمبروں کا ایک سوال ہوگا۔ 9th اور 10th کی تمام صورتوں کے تعارف، بنیادی مضامین اور مرکزی موضوع، خلاصہ جات، علمی عملی نکات میں سے یہ مختصر سوالات بنائے جائیں گے اور ان کی تعداد 8 ہوگی، جن میں سے آپ نے 5 لازمی کرنے ہوں گے اور یہ سوال کے 2 نمبر ہوں گے۔ اس کو آپ خوبصورتی کے ساتھ کیجیے گا، ہر سوال کے نیچے لائن لگائیے گا اور ہر سوال کو ٹکنگ کر کے اٹمپٹ کیجیے گا۔ چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس الفاظ معنی کا ہوگا۔ ترجمہ القرآن میں سے دی گئی آیات میں سے الفاظ معنی لیے جائیں گے اور ان کی تعداد بھی 8 ہوگی۔ 8 میں سے 5 آپ نے لازمی کرنے ہوں گے۔ 1 نمبر کا ایک سوال ہوگا تو آپ 5 کریں گے، اس کے 5 نمبر آپ کو ملیں گے۔ سوال نمبر 4 کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 جو ہے منتخب صورتوں کا ترجمہ ہوگا اور ان کی تعداد 5 ہوگی۔ 5 میں سے 3 کرنے ہوں گے، ایک ترجمے کے 5 نمبر ہوں گے، کل 3 ترجموں کے 15 نمبر ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، جو ترجمہ آپ کو بہتر آتا ہے اس کو کیجیے گا، بامحاورہ کیجیے گا۔ ترجمہ اگر بامحاورہ نہ ہوا آپ کو اس کے نمبر پورے نہیں ملیں گے۔ ترجمہ بالکل دھیان سے، حاضر دماغی سے کیجیے گا اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ اٹمپٹ کیجیے گا۔ اگر وقت میسر ہو تو ترجمہ ایک اضافی ضرور کیجیے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ بتاتا چلوں، بہت سارے طلبہ ترجمے کے ساتھ تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ ترجمہ لکھیں گے، تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ تشریح نہ کیجیے گا، صرف ترجمہ کیجیے گا۔ ترجمہ القرآن میں ترجمے کی تشریح نہیں کی جاتی۔ سوال نمبر 4 کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 جو ہمارے پاس ہوگا وہ تفصیلی سوال ہوگا اور ان کی تعداد ہوگی 2۔ 2 میں سے ایک سوال آپ نے کرنا ہوگا، ایک آپ کو کتاب کے پہلے حصے میں سے اور دوسرے حصے میں سے آئے گا۔ بتاتا چلوں، 9th کلاس کو لانگ کوسچن جو ہے تفصیلی سوال یہ علمی عملی نکات میں سے بھی آ سکتا ہے اور تعارف میں سے بھی آ سکتا ہے، اور 10th کلاس کے طلباء کو یہ بنیادی مضامین، تعارف اور باقی تمام کتاب میں سے آ سکتا ہے۔ تو عزیز طلباء، لانگ کوسچن کو آپ ہیڈنگ بنا کے اٹمپٹیشن اچھی کریں گے تو آپ کے اس کے اچھے نمبر ملیں گے۔ آپ اس کی اٹمپٹیشن خوبصورت کیجیے گا اور مارکر کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ تفصیلی سوال کے کل نمبر ہوں گے ہمارے پاس 10۔ تو اب چلتے ہیں ہم بورڈ پیٹرن کے حوالے پر۔ بتاتے چلوں عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم یہاں اپنا رول نمبر لکھیں گے۔ رول نمبر لکھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پیپر کوڈ لکھیں گے اور یہاں ببل فل کریں گے کہ بائیں طرف میں یہاں ڈیٹ لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ میٹرک فل کریں گے۔ میٹرک اور انٹر 2 آپشن ہوں گے، آپ میٹرک فل کریں گے۔ 6 آپشن ہوں گے، پارٹ 1 پارٹ 2۔ 9th کے طلباء پارٹ 1 اور 10th کے طلباء پارٹ 2 فل کریں گے۔ مارننگ والے مارننگ، ایوننگ والے ایوننگ فل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس سپلی اور اینول کا آپشن ہوگا، آپ اینول آپشن کو فل کریں گے۔ اس کے بعد آپ سبجیکٹ لکھیں گے۔ سبجیکٹ کے بعد آپ نے کوڈ کو نہیں چھیڑنا، یہاں نام لکھیں گے، نام لکھنے کے ساتھ فادر نیم لکھیں گے اور اپنا رول نمبر ہندسوں میں لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلباء، اپنا رول نمبر ہندسوں میں لکھنے کے ساتھ ساتھ یہاں نیچے سائن کریں گے اور آپ نے پیپر پر کچھ نہیں لکھنا۔ فل کرنے کے بارے میں بتاتے چلوں، آپ کے MCQs آپ کی شیٹ کے بیک سائڈ پہ فل ہوں گے اور یہاں آپ کی شیٹ ہوگی، ببل شیٹ پہ آپ نے 10 MCQs لگانے ہیں، اوپر سے 10 MCQs، نیچے والے خانے کو آپ نے نہیں چھیڑنا۔ جلدی سے فل کیجیے گا، اس کے بعد مختصر سوالات کیجیے گا۔ اس طلبہ، اگر آپ کی لکھائی اچھی ہوگی، اٹمپٹیشن اچھی ہوگی تو نمبر اچھے ملنے کے چانس ہوں گے۔ آپ خوبصورت کر کے لکھیں۔ پیج کی صفحہ پلٹنے کے بعد آدھا حصہ آپ چھوڑ دیں گے، یہاں سے آپ 10 سے 12 لائنیں کچھ نہیں لکھیں گے۔ جو کچھ لکھا ہوگا یہ کٹ کر دیا جائے گا، یہاں کوئی بھی لکھا ہوا قبول نہیں کیا جائے گا، یہاں آپ نہیں لکھیے گا، کچھ بھی نہیں لکھیے گا۔ نیکسٹ پیج کے حصے پر کچھ بھی نہیں لکھیے گا، پہلا پیج پلٹنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ مارکر کا استعمال کیجیے گا، خوبصورت کر کے لائننگ اچھی کیجیے گا، ہر سوال کے نیچے ایک لائن چھوڑ کے لائن لگائیے گا اور سوال کی ہیڈنگ دے کے سوال لکھیے گا۔ یہ آپ کو میں شیٹ دکھاتا چلوں کس طرح خوبصورتی کے ساتھ ہم نے پیپر اٹمپٹ کیا ہوا ہے، اور لاسٹ پر ایک بات ہونے پر لائن لگائیے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو